السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مرحبا اسلامک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کے بارے میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، آغوز خان کے 12 پوتے تھے جن کی نسل سے آگے 12 قبیلے بنے، اور انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی تھا۔ 12ویں صدی کی ابتدا میں چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج جو اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسری بڑی سلطنتوں پر یلغار کر رہی تھی، تو وہ ایک طرف سے مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، برصغیر، چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ تو دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام، عراق اور اہل سلجوق کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت شباب پر تھی۔ چنگیز خان کی بے رحم فوج نے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی اور منگولوں کے ظلم کے پیش نظر وہاں کے ترک قبیلے محفوظ مقام کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے اور کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ انہی ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کائی بھی تھا جس کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں کی نسبت طاقتور اور نہایت جنگجو تھا۔ اسی طرح اس کے سردار سلیمان شاہ میں بھی سرداری کی تمام تر صلاحیتیں موجود تھیں۔ کائی قبیلہ اپنے سردار سلیمان شاہ کی قیادت میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر پہاڑی اور کٹھن راستوں سے ہوتا ہوا شام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس سفر میں کائی قبیلے کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف سے سفری مشکلات تھیں تو دوسری طرف سے صلیبیوں نے بے شمار مسائل سے دوچار کیا۔ صلیبی فوجی دستے قبیلے کے لیے ہر روز نت نئے مسائل پیدا کر رہے تھے۔ تب سلیمان شاہ نے ارطغرل غازی کی تجویز پر اپنے جوانوں کے ہمراہ صلیبی قلعے امانوس کا محاصرہ کر لیا اور ایک ہی دن میں امانوس قلعہ صلیبیوں کے سر پر گرا دیا اور امانوس قلعے میں موجود صلیبی دستوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح سلیمان شاہ امانوس قلعے کے فاتح بنے اور اس پر کائی قبیلے کا جھنڈا لہرایا۔ ناظرین، پھر سلیمان شاہ قبیلے میں موجود غداروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ قبیلے میں موجود کردوغلو سلیمان شاہ کا منہ بولا بھائی آئے روز نت نئے مسائل پیدا کر رہا تھا۔ کردوغلو صلیبیوں کے ساتھ مل کر قبیلے کی سرداری کی خواہش میں غداری کا مرتکب ہو رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ قبیلے کے سرداروں میں سلیمان شاہ کے خلاف بغاوت کی زہر برتا تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے بیٹوں میں پھوٹ ڈال رہا تھا۔ کردوغلو کی اس بغاوت کو ارطغرل غازی نے بھانپ لیا تھا۔ یوں ارطغرل غازی کی نشاندہی کی جانچ پڑتال کے بعد سلیمان شاہ نے غداری کے جرم میں کردوغلو کی سرعام گردن اڑا کر قبیلے سے بغاوت کا خاتمہ کیا۔ ناظرین، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے سلیمان شاہ کی طبیعت آئے روز بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ چنانچہ ایک دن وہ ایک خاص مہم سے واپس آ رہے تھے کہ راستے پر موجود ایک دریا کو پار کرتے ہوئے ان کے جسم میں اچانک درد اٹھا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور وہیں دریا میں اپنے گھوڑے سے گرے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ سلیمان شاہ کی موت کے بعد جہاں اور کئی مسائل پیدا ہوئے وہاں سرداری کا مسئلہ نمایاں ہے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام گلدارو، پھر سنگر تکیم، ارطغرل اور ذوالجان ہے۔ ترک قبیلوں میں عرصہ دراز سے ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ باپ کے بعد سرداری بڑے بیٹے کو منتقل کی جاتی تھی۔ اس طرح سرداری کا حق گلدارو ہی کا تھا، لیکن
گلدارو کی نسبت ارطغرل میں سرداری کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی خصوصیات موجود تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے باپ کا ساتھ دیتے ہوئے قبیلے کو کئی مسائل سے نکالا۔ ارطغرل غازی میں وہ تمام تر خصوصیات موجود تھی جن کی بنا پر وہ اپنے بھائی گلدارو کی نسبت سرداری کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ اور ایک دوسری بات بہت اہم یہ تھی کہ دونوں بھائیوں میں قبیلے کی اگلی منزل کے تعین میں بھی اختلاف رائے پائی جا رہی تھی۔ سنگر تکیم اور گلدارو قبیلے کو سلجوقی سلطنت کے زیر سایہ اہلت لے جانا چاہتے تھے، جبکہ اس کے برعکس ارطغرل غازی والد محترم سلیمان شاہ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے سلجوقی سلطنت کے زیر سایہ بازنطینی سرحد اناطولیہ جانا چاہتے تھے، اور اس طرح دونوں بھائیوں میں اتفاق رائے نہ ہو سکی اور قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ قبیلے کی اکثریت نے گلدارو کا ساتھ دیا اور سنگر تکیم اور گلدارو نصف قبیلے کو لیتے ہوئے اہلت کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے خوشی سے ارطغرل کا ساتھ دینے کی حامی بھری وہ بازنطینی سرحد کی طرف روانہ ہوئے۔ قائی قبیلہ اناطولیہ کے سفر پر روانہ ہو گیا، ایک نئے عزم کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور انصاف قائم ہو۔